मैं ईसा इब्ने मरियम हूँ। मुझे खुदा ने तुम्हारे पास ईसा बनाकर भेजा है ताकि मैं तुम सब की मदद कर सकूं। हम सब एक इनकलाबी खुदकुशी में मरने वाले हैं, इज्जत और आबरू के साथ। हर किसी ने मरना है। अगर तुम लोग मुझसे इतनी ही मोहब्बत करते हो जितनी मैं तुम सब से करता हूँ, तो फिर हमें अब मर जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई बाहर से आकर हम सबको हलाक कर दे। ये आखिरी अल्फाज थे जो इस पागल मजहबी लीडर ने अपने मुरीदैन से कहे। इसके बाद 913 अफराद ने इज्तिमाई खुदकुशी कर ली, जिसमें एक बड़ी तादाद बच्चों की भी थी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक और मुनफरिद, इल्मी और मालूमाती वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो एक ऐसे पादरी के बारे में है जिसने अमेरिका में ईसाइयत को एक नया रंग देने की कोशिश की और नाकामी पर अपने साथ तकरीबन 1000 लोगों को जहन्नम में ले गया। दोस्तों, इस शख्स का नाम और दीगर तफसीलात बताने से पहले हम आप सब दोस्तों से गुजारिश करते हैं कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो बराए मेहरबानी जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमारा आज का मौजू है जिम जोन्स, अमेरिका में मौजूद पीपल्स टेम्पल या अवामी गिरजाघर तहरीक का बानी। जिम जोन्स 13 मई 1931 को क्रीट, इंडियाना के मज़ाफ़ात में पैदा हुआ। इसके वालिद का नाम जेम्स थर्मन जोन्स था, जबकि इसकी वालिदा का नाम लाइनीटा पुटमैन था। बचपन ही से जिम जोन्स को शख्सियात पर लिखी गई किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। अपने बचपन ही में इसने स्टालिन, मार्क्स, माओ, गांधी और हिटलर जैसी शख्सियात का गहरा मुतालिया किया और इनसे बेहद मुतासिर हुआ। दोस्तों, क्या बचपन ही में किताबें पढ़ने से कोई फायदा होता है? हाँ या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जिम जोन्स को मजहब से भी एक गहरी दिलचस्पी थी। बचपन में इसके कोई खास दोस्त न थे, चुनाचे वो ज्यादातर वक्त मुताले में गुजारता। इसके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के बकौल वो एक काफी अजीब सा बच्चा था, जिसे इतनी छोटी सी उम्र में ही मजहब से एक गहरी वाबस्तगी थी। मौत इसके लिए एक पुरकशिश चीज थी। वो अक्सर अपने वालिदैन के घर में मरे हुए जानवरों के जनाजे पढ़ाता। जिम जोन्स का वालिद एक शराबी था और इसके अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात भी कुछ ठीक न थे। बिलाखिर दोनों में तलाक हो गई। जिम जोन्स अपनी मां के साथ रिचमंड, इंडियाना मुंतकिल हो गया। 1948 में रिचमंड हाई स्कूल से जिम जोन्स ने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मिल की। अगले साल 1949 में जिम जोन्स ने एक नर्स मर्सिलिन बाल्डविन से शादी कर ली, जो मरते वक्त तक इसके साथ रही। 1961 में जिम जोन्स ने सेकेंडरी एजुकेशन में अपनी एक और डिग्री मुकम्मिल की। बटलर यूनिवर्सिटी से ये डिग्री मुकम्मल करने में जिम जोन्स को 10 साल लग गए। इसकी बुनियादी वजह यह थी कि जब 1951 में जिम जोन्स ने बटलर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, तो साथ ही इसने अमेरिका की एक कम्युनिस्ट पार्टी में शमूलियत भी इख्तियार कर ली। वो इस कम्युनिस्ट पार्टी की तकरीबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता। जिम जोन्स इस जमाने में अमेरिका में मौजूद स्याह फाम लोगों से किए जाने वाले इंतहाई नफरत आमेज सलूक के सख्त खिलाफ था। वो स्याह फाम लोगों को सफेद फाम लोगों की तरह हर सतह पर बराबर देखना चाहता था। इसके अंदर मौजूद कम्युनिस्ट को ये बात गवारा न थी कि मुआशरे के एक तबके पर सिर्फ इसके रंग और नस्ल की वजह से जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़े जाएं। इन ख्यालात के इजहार की वजह से जिम जोन्स को सफेद फाम अमरीकी ज्यादा पसंद न करते थे। जिम जोन्स एक लंबा अरसा अपने बाप से सिर्फ इस बात पर नाराज रहा कि बचपन में इसने जिम जोन्स के एक स्याह फाम दोस्त पर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए थे और जिम जोन्स को भी साफ मना कर दिया था कि इसका कोई स्याह फाम दोस्त घर में नहीं आ सकता। दोस्तों, क्या वालिदैन को अपने बच्चों के दोस्तों पर घर ना आने की पाबंदी लगानी चाहिए? हाँ या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जिम जोन्स अक्सर ये सोचता कि कैसे वो ये मुआशरा तब्दील करे, कैसे अपने अंदर के कम्युनिस्ट को बाहर लाए। वो ये भी चाहता था कि लोग इसकी बात सुने। चुनाचे एक दिन जिम जोन्स ने यह फैसला किया कि मजहब के जरिए वो मार्क्सिज्म को लोगों तक पहुंचाएगा। वो पादरी बनेगा और ईसाइयत का लिबादा ओढ़कर लोगों को मार्क्सिज्म की तरगीब दिलाएगा। ये फैसला करके जिम जोन्स ने एक मकामी चर्च में पास्टर की नौकरी शुरू कर दी, मगर चर्च के पादरी और चंद दीगर अफराद ने जिम जोन्स को ज्यादा अरसे इस चर्च में ना टिकने दिया।
وجہ یہ تھی کہ جم جونز اس چرچ میں سیاہ فام لوگوں کو عبادات کرنے سے نہ روکتا تھا۔ جم جونز نے پاسٹر کی نوکری چھوڑ دی۔ اب وہ مختلف چرچوں میں جاتا اور دیکھتا کہ پادری حضرات کس طرح لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد جم جونز کو اندازہ ہو گیا کہ عام لوگ پادری کی روحانی طاقتوں سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ پادری ان طاقتوں کی امام پر ان کے جسمانی اور روحانی امراض کا علاج کرتے اور عام لوگ عیسائیت کے کم، پادری کے زیادہ معتقد بن جاتے۔ جم جونز نے اپنے دماغ میں ایک پلان بنایا۔ اس نے ایک بہت بڑی مذہبی تقریب کا انعقاد کیا۔ یہ تقریب 4 دن چلتی رہی۔ اس تقریب میں جم جونز نے کئی مشہور مذہبی شخصیات کو مدعو کیا۔ ان تمام مذہبی شخصیات کی خوب سیوا کی گئی۔ جم جونز چاہتا تھا کہ یہ شخصیات اپنی تقاریر میں اس کی تعریف کریں۔ چنانچہ یہی ہوا۔ جم جونز کی سیوا کام کر گئی اور ان مذہبی شخصیات نے اپنی تقاریر میں جم جونز کی خوب تعریف کی۔ اب چونکہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس تقریب کا حصہ تھی تو نتیجتاً جم جونز مشہور ہو گیا اور لوگ اسے بھی ایک مذہبی پیشوا کے طور پر ماننے لگے۔ اس تقریب کے بعد جم جونز نے اپنا ایک چرچ بنا ڈالا۔ ایک عرصے تک وہ اپنے چرچ کے مختلف نام رکھتا رہا، پھر بالآخر اپنے چرچ کا آخری نام پیپلز ٹیمپل یا عوامی گرجا گھر رکھا۔ جم جونز سیاہ فام امریکیوں میں بے حد مقبول تھا۔ وہ لوگ اسے اپنا لیڈر مانتے تھے۔ جم جونز ہر جگہ کالوں یا سیاہ فام امریکیوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتا۔ اس کے چرچ میں سیاہ فام امریکیوں کو کھلی آزادی تھی کہ وہ جب چاہیں آئیں اور اپنی مذہبی رسومات ادا کریں۔ اس کے چرچ میں کئی مرتبہ سفید فام اور سیاہ فام امریکی اکٹھے عبادت کرتے بھی نظر آتے تھے۔ سیاہ فام امریکی لیڈر جم جونز کی بے پناہ عزت کرتے۔ ان لیڈروں کی طرف سے جم جونز کو کئی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ جم جونز باتیں کرنے کا فن جانتا تھا۔ لوگوں کو کیسے شیشے میں اتارنا ہے یہ جم جونز کو اچھی طرح پتا تھا۔ جم جونز اپنے چرچ میں خود مذہبی تعلیمات کی تعلیم دیتا۔ لوگوں کے نزدیک وہ ایک ہدایت یافتہ پادری تھا کیونکہ بقول جم جونز اس کی تمام تعلیمات بائبل کے عین مطابق تھیں۔ جم جونز نے جادو ٹونا بھی سیکھ لیا۔ وہ بھی لوگوں کی جسمانی بیماریوں کے علاج کرنا شروع ہو گیا۔ وہ کہتا تھا کہ وہ کینسر کا علاج کر سکتا ہے، اندھے کو بینائی دے سکتا ہے، وہ مستقبل کا حال بتا سکتا ہے۔ اس نے کئی لوگوں کا علاج اس طرح کیا کہ ان کے جسم پر زخم کا کوئی نشان نہ آیا۔ یہ جادو ٹونا دیکھ کر جم جونز کے پیروکاروں کی تعداد میں بے حد اضافہ ہوا۔ دوستو، کیا زیادہ تر لوگ واقعی ہی میں جادو ٹونے کے دھوکے میں آ جاتے ہیں؟ ہاں یا نہیں؟ اپنا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ جب لوگوں کی ایک بڑی تعداد جم جونز کی معتقد ہو گئی تو اس نے سب کو حکم دیا کہ وہ اپنی تمام جمع پونجی اور جائیدادیں عوامی گرجا گھر کے نام کر دیں۔ لوگوں کی جم جونز سے ایک اندھی عقیدت وابستہ ہو چکی تھی، چنانچہ اس کے تمام پیروکاروں نے اپنا سب کچھ عوامی گرجا گھر کے نام کر دیا۔ جم جونز کا انڈیانا پولیس میں اثر و رسوخ بہت بڑھ چکا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو عیسیٰ ابن مریم کہنا شروع کر دیا۔ بیچارے اس کے معتقد لوگوں کے پاس اس کی اس بات کو ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو لوگ جم جونز کے جادو ٹونے سے بے حد متاثر تھے، دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ اپنا سب کچھ پہلے ہی عوامی گرجا گھر کے نام کر چکے تھے، چنانچہ اب جم جونز کے نرغے سے نکلنا ان کے لیے بے حد مشکل تھا۔ جوں جوں جم جونز کو طاقت ملتی گئی، اس کا دماغ شیطانی راستوں پر چلتا چلا گیا۔ اس نے چرچ کی ملازم خواتین کے ساتھ جنسی تعلقات بنانے شروع کر دیے۔ جو خاتون اس کے ساتھ سونے سے انکار کرتی، اسے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا۔ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے جم جونز جس عورت کو چاہتا اپنے بستر پر لے آتا۔ جم جونز اب چرچ کو استعمال کر کے کھلے عام کمیونزم کی تعلیم دیتا۔ امریکہ کی سیاسی، مذہبی اور کاروباری افراد کی ایک بڑی تعداد جم جونز کے سخت خلاف تھی۔ امریکی حکومت کو کمیونزم طرز حکومت سے بے حد نفرت تھی، چنانچہ جم جونز کو کئی مرتبہ منع بھی کیا گیا کہ وہ عام امریکیوں میں کمیونسٹ طرز حکومت کی تعلیمات دینا بند کر دے۔ مذہبی اور کاروباری لوگوں کو جم جونز کے سیاہ فام امریکیوں سے متعلق خیالات سے شدید چڑ تھی۔
ادھر جم جونز مختلف رنگ و نسل کے بچوں کو گود لیے جا رہا تھا۔ اس نے اپنی اس فیملی کا نام رینبو فیملی رکھا ہوا تھا۔ اس کی بیوی اس کام میں اس کے ساتھ پیش تھی۔ جم جونز نے ایک بڑی تعداد میں بچوں کو گود لیا۔ ایک وقت آیا جب جم جونز پر حکومتی دباؤ بڑھنے لگا۔ اس وقت میں جم جونز کے لیے ایک اور بڑی مصیبت یہ کھڑی ہو گئی کہ چرچ سے جڑے لوگوں کے رشتہ داروں اور عزیز و اقارب چرچ کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنے چرچ سے جڑے رشتہ داروں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ لوگ چرچ سے وابستگی چھوڑ دیں۔ جم جونز نے ان پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مختلف نشے کرنے شروع کر دیے، مگر یہ نشے اس کے مسائل کم نہ کر سکیں۔ دوستو، کیا کوئی نشہ کسی مسئلے کا حل ہے؟ ہاں یا نہیں؟ اپنا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ 1974 میں جم جونز نے گیانا میں جونز ٹاؤن کی تعمیر شروع کر دی۔ کچھ عرصے بعد جم جونز اپنی فیملی اور مریدین کو لے کر جونز ٹاؤن گیانا منتقل ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ جونز ٹاؤن میں منتقل ہوگا تو امریکی حکومت، مذہبی و کاروباری طبقہ اور چرچ سے وابستہ لوگوں کے رشتہ دار اسے تنگ نہیں کریں گے۔ جم جونز کا یہ خیال کچھ عرصے تک ٹھیک ثابت ہوا۔ جونز ٹاؤن میں جم جونز ایک بادشاہ کی طرح رہا، ہر کوئی اس کا حکم مانتا۔ جونز ٹاؤن میں لوگوں کا آنا جانا تک اس کی مرضی سے ہوتا۔ جونز ٹاؤن میں جم جونز کی حکم عدولی کی سزا موت تھی۔ چرچ کے لوگوں پر بیوی کے علاوہ تمام عورتیں ممنوع تھیں، جبکہ جم جونز خود جس مرضی عورت کے ساتھ چاہتا رنگ رلیاں مناتا۔ کچھ عرصے بعد چرچ سے وابستہ لوگوں کے رشتہ داروں نے حکومت کے خلاف مظاہرے کرنے شروع کر دیے۔ ان لوگوں کا بس ایک مطالبہ تھا کہ جم جونز کے چرچ کو بند کیا جائے اور ان کے رشتہ داروں کو چرچ اور جم جونز کے نرگے سے نکالا جائے۔ امریکی حکومت نے ایک کانگریس کے سینیٹر لیو رائن کے ہمراہ ایک وفد کو جم جونز سے بات چیت کرنے کے لیے جونز ٹاؤن روانہ کیا۔ یہ ملاقات بے سود رہی کیونکہ لیو رائن پر چرچ کے ایک خادم نے چاقو سے حملہ کر دیا۔ لیو رائن اور اس کا وفد جب واپس جانے لگا تو کچھ چرچ سے وابستہ لوگوں نے ان کے ساتھ جانے کی درخواست کی۔ یہ لوگ جم جونز کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے۔ لیو رائن نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور جونز ٹاؤن سے نکل پڑا۔ جم جونز نے اس وقت اس ساری کارروائی میں کوئی مداخلت نہ کی۔ لیو رائن اور اس کے وفد کو جم جونز کے سپاہیوں نے اس وقت گولیوں سے بھون ڈالا جب یہ لوگ جہاز میں سوار ہونے والے تھے۔ اس قتل کے بعد جم جونز جانتا تھا کہ اب اس کا بچنا ناممکن ہے، چنانچہ اس نے جونز ٹاؤن کے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہیں اجتماعی خودکشی پر رضامند کر لیا۔ کچھ لوگوں نے رونا پیٹنا شروع کیا تو جم جونز نے انہیں برے طریقے سے جھڑک دیا کہ وہ لوگ عزت و آبرو سے موت قبول کرنے لگے ہیں، اس میں رونے پیٹنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد ان 913 لوگوں کو سائنائڈ زہر سے بھرا ایک مشروب دیا گیا۔ کئی مریدین نے خوشی خوشی اس زہر کو پی لیا، کئی لوگوں نے مجبوراً، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ زہر نہ پیا تو جم جونز کے سپاہی انہیں مار دیں گے۔ 637 بالغ اور 276 بچوں نے ایک ساتھ دم توڑا۔ یہ امریکہ کی تاریخ کی سب سے بڑی اجتماعی خودکشی کی واردات تھی۔ جم جونز خود سب سے آخر میں مرا۔ اس نے پستول کی گولی سے اپنا بھیجا اڑا کر خودکشی کی۔ دوستو، کیا کسی مذہبی شخصیت کی اتنی اندھی تقلید ہونی چاہیے کہ اس کے کہنے پر بندہ زہر بھی پی لے؟ ہاں یا نہیں؟ اپنا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔